السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ایمان و صحت کی بہتر حالت میں ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے ایسے کون سے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ایسے لوگ ہیں جن کو دیکھ کر رب مسکراتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ایک وہ بندہ جب ساری مخلوق سوئی ہو، آدھی رات ہو، رات کا آخری پہر ہو اور اس نے اٹھ کے وضو کر لیا، جائے نماز پہ کھڑا ہو گیا صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ فرمایا اسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ مسکراتا ہے کہ یہ تو سونے کا ٹائم ہے، یہ تو رات کا آخری پہر ہے، گہری نیند آنے کا وقت ہے۔ اللہ پاک مسکراتے ہیں اور فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ میری یاد میں اس وقت میری بارگاہ میں آیا ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ تو جب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے تو فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ تہجد کی توفیق بھی صرف مانگنے والوں کو ملتی ہے۔ جب تہجد کے لیے آنکھ خود بخود کھل جائے تو سمجھ جائیں کہ اللہ پاک کا بلاوا آیا ہے، وہ آپ کی باتیں سننا چاہتا ہے۔ اور جب وہ بندہ اپنے اللہ کے روبرو کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ اس بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نمازی جائے نماز پر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رب دیکھ کر مسکراتا ہے۔ کیا عروج بندگی ہے کہ بندے کو دیکھ کر رب مسکراتا ہے، اور کتنا وہ خوش نصیب وہ انسان ہے جسے رب دیکھ کر مسکراتا ہے۔ کیا اس انسان کا مقدر ہے؟ آپ خود کو ذرا لائیں تو اس مقام پر، شوق پیدا کریں خود میں کہ میں وہ کام کرنے لگا ہوں جسے دیکھ کر رب مسکراتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن ہم توبہ تو دل سے نہیں کرتے، صرف رٹا لگا ہوتا ہے۔ ہم صرف رٹا لگاتے ہیں کہ اے اللہ بس معاف کر دے، دل سے توبہ نہیں کرتے، زبان سے بول دیتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے تو ایک مثال دینے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی صحرا میں جا رہا تھا، اس نے اپنی اونٹنی پر کھانا، پانی، پیسے، سارا سامان رکھا ہوا تھا۔ صحرا میں جا رہا تھا کہ تھوڑا سستانے کے لیے ایک درخت کے نیچے رکا اور اپنی اونٹنی کی نکیل ہاتھ میں پکڑ کر سو گیا۔ جب اٹھا تو دیکھا کہ اونٹنی غائب تھی، کھانے کا سامان اس پر تھا، پیدل چل نہیں سکتا تھا، دور دور تک کوئی تھا نہیں جو اس کی مدد کرتا۔ مایوس ہو کر بیٹھ گیا کہ اب تو بس موت ہی آئے گی۔ ایسے ہی مایوس بیٹھا تھا کہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو اونٹنی کھڑی تھی۔ سوچیں کہ کتنی خوشی ہوئی ہوگی اسے۔ صحابہ کرام کہنے لگے کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے تو نئی زندگی مل گئی، وہ بے انتہا خوش ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اس خوشی کے رتی برابر بھی نہیں ہے جو خوشی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ کرنے پر ہوتی ہے۔ گناہ گاروں کے توبہ کرنے پر اللہ جتنا خوش ہوتا ہے اس کا کوئی حساب بھی نہیں لگا سکتا۔ گناہ گاروں کے آنسو بڑے قبول ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، لیکن ہم توبہ کے صرف رسم پوری کرتے ہیں، دل سے توبہ نہیں کرتے۔ ایک سجدہ، چند آنسو اور دل سے توبہ کے 2 الفاظ، بس 2 جہانوں کا بادشاہ راضی ہو جاتا ہے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا ایک ہی حل ہے، اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، وہ دے گا، بس وہی دے سکتا ہے، اس کو راضی کر لیں۔ آج ہی اپنی زندگی کا ایک نیا آغاز کریں، جتنے گناہ ہوگے آج ہی سچی توبہ کر لیں۔ موت حقیقت ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں سوائے دکھ اور پچھتاوے کے کچھ نہ ہو۔ نیا آغاز کریں اور اللہ کی راہ پر آ جائیں۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ کرنے، اس پر قائم رہنے، تہجد اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔